صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار با برکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. ناظرین کرام، آج مل کر عقیدتوں کے، محبتوں کے نذرانے اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہستی گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حسین ترین پھول کی ہستی ہے، جس ہستی کے ذکر پاک سے ہم گناہ گاروں کے دلوں کی جو ہستی ہے وہ بنیادی طور پر بستی ہے، جو امام تقی علیہ السلام کے نور نظر ہیں اور سلسلہ ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے 10ویں امام ہیں، جو اس عظیم خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جن کی عظمتوں اور رفتوں کا بیان سے مکمل طور پہ باہر ہے، جو خانوادہ اہل بیت کے وہ شہزادے ہیں جنہوں نے صرف 6 برس کی عمر میں اپنے بابا جان امام تقی علیہ السلام کی شہادت دیکھی. ناظرین کرام، جب کرسی، طاقت، حکومت، جاہ و حشمت، مناصب اور مال و دولت کا نشہ انسان کو مخمور کرتا ہے تو پھر یہ نشہ ایسا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس و مبارک و نورانی خون بھی نظر نہیں آتا. یہی سب کچھ ناظرین حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ کم سنی میں ابھی، یعنی بہت ہی تھوڑی سی عمر تھی ناظرین، بہت ہی چھوٹی عمر تھی، مصائب و آلام کی چکی میں پسنے والی آپ وہ ہستی ہیں جن پر وقت کے عباسی خلفاء نے بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے، بے انتہا ناظرین. یعنی میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ظلم و ستم کے پہاڑ آپ کے اوپر ڈھا دیے، جن کو بچپن ہی سے ظالموں نے اپنی حکومت ختم نہ ہو جانے کے ڈر کے حوالے سے لوگوں سے دور کر کے مدینے کے قریب اپنی ہی بستی میں ایسے مقید کر دیا کہ لوگ آپ علیہ السلام کے قریب تک نہ آ سکیں. یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے ناظرین، جن کو ایک منظم سازش اور جالسازی کے تحت اپنا مدینہ پاک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اپنے نانا جان کا روضہ مبارک سے ناظرین جدا کیا گیا. جس طرح ان سے پہلے ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک سے اور روضہ اطہر سے جدا کیا گیا تھا، جو علم ظاہر میں، علم باطن میں، علم لدنی میں، علم میں، حکمت و فراست میں اپنی مثال آپ ہیں. تقوی و پرہیزگاری ناظرین جن کا لباس تھا، عبادت و ریاضت جن کا حوالہ، اور صداقت و سچائی جن کا امامہ، اور عفو و درگزر جن کی پہچان تھی. ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کو اہل بیت اطہار کا علم و سخاوت وراثت میں ملے تھے. آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پارسا، عبادت و ریاضت کے پیکر تھے. امام نقی علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق و کمالات ناظرین انہی اوصاف کے محافظ تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے
اپنے اپنے دور میں امتیازی طور پر قدرت نے عطا کیے تھے۔ عباسی خلیفہ متوکل نے ظلم کی حد کر دی کہ 12 برس تک امام وقت کو قید و بند کی اذیتوں میں رکھا۔ آپ علیہ السلام کی اجداد کی شان میں سر دربار معاذ اللہ گستاخیاں کی گئیں جس کا بیان بھی ناظرین آپ نہیں کر سکتے، لیکن قربان جائیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس خوبصورت سے پھول پر کہ قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ ہو، ہر وقت ہر حال میں آپ یاد الہی، عبادت میں، مخلوق خدا سے استغنا، ثابت قدمی، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں بھی ماتھے پر کوئی کسی قسم کی شکن کا نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم اور مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، یہ آپ کا وتیرہ تھا، یعنی آپ کے گھرانہ اہل بیت کی یہ لیگیسی تھی جس کو امام علی نقی علیہ السلام مکمل طور پہ ٹو بھی کر رہے تھے ناظرین، اور آپ اس کے امین بھی تھے، بلکہ خوف خدا کا ناظرین یہ عالم تھا۔ بات ختم کر رہا ہوں کہ دنیا کی بے ثباتی آپ کے سامنے تھی اور موت کی یاد ہر وقت آپ کے دل پر غالب رہتی تھی۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ قید خانے میں رہے یا جہاں کہیں بھی رہے، آپ علیہ السلام کے سامنے ناظرین مصلی ہر وقت بچھا رہتا تھا اور مصلی کے سامنے ایک قبر آپ کھدوا کے رکھتے تھے۔ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو آپ یہ فرماتے تھے کہ جو موت کا جو تصور ہے وہ میرے سامنے رہنا چاہیے، اسی لیے میں قبر کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی شخصیت کا ہم احاطہ گفتگو میں نہیں کر سکتے، بس ان کی بارگاہ میں مل کر خراج تحسین پیش کریں گے تاکہ کل بروز محشر ان کی نظر کرم ہم پر ہو۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب حسان بن خورشید منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا خاندانی تعارف، یہ کیسا خاندان ہے اور یہ کیسا سلسلہ آپ ہی دیکھیے کہ جن پر مصائب کی، جن کے اوپر پریشانیوں کے جو ہے پہاڑ توڑے گئے۔ تو سب سے پہلے خاندانی تعارف اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے جو القابات ہیں اور آپ کا جو بچپن گزرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو کار رسالت سر انجام دیا اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل بیت کی محبت و مودت۔ اللہ گلشن اہل بیت کے ایک مہکتے ہوئے پھول جن کا آج آپ ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، حضرت امام علی نقی بن محمد علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وارث علوم اہل بیت بھی بنایا اور وارث علوم علی المرتضی شیر خدا بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جب ائمہ اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نہ صرف ائمہ اہل بیت میں سے ہیں یا تمام ائمہ اہل بیت، یہ ائمہ اہل بیت در حقیقت ائمۃ المسلمین ہیں، اللہ، اور یہ ائمہ امت ہیں۔ واہ واہ لیکن واہ۔ جب ہم ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا تبادر ذہنی ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ٹھیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ میری ایک بڑی شدید خواہش ہے کہ کاش امت آج بھی ائمہ اہل بیت کی شان کو جانے کہ جن کی شان ان ائمہ سے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، بہت بلند و بالا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ مطلب بات یہ ہے کہ یہ امام المسلمین ہے بنیادی طور پر۔ یعنی اگر آپ امام نقی علیہ السلام کی بھی بات کریں تو آپ کے زمانے میں امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، امام دارمی بھی ہیں، اور بہت سارے امام ہیں، اور وہ تمام ائمہ فیض لے رہے ہیں امام نقی علیہ السلام سے۔ تو امت اس بات کو سمجھے کہ ہم نے ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو سننا ہے، اور اہل بیت کی محبت اور ان کے ذکر کی بقا کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج صدیاں بیتنے کے بعد بھی آپ گھر گھر ان کے ذکر کو پہنچا رہے ہیں۔
یعنی یہ یوں کہہ لیجئے کہ جتنی بھی ہمارے بنیادی طور پہ اکابر ہیں، خاص طور پہ اس دور میں، اس ادوار کے جتنے بھی اکابر ہیں، سب نے مختلف ائمہ اہل بیت سے جو ہے بالکل لیا. اور یعنی دکھ اس بات پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ائمہ امت نہیں کہتے. یہ امت کے ائمہ ہیں، یہ مسلمانوں کے ائمہ ہیں. اس بات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. امام نقی علیہ السلام کے اگر آپ شجرہ نسب کی جانب جائیں تو وہ پورا ایک سلسلۃ الذہب ہے. یعنی ہر اسم مبارک آپ کے والد محترم امام تقی علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، یعنی ان لفظوں میں اللہ نے ایسی امام جعفر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام وغیرہ، یعنی ان لفظوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ صرف یہ لفظ ادا کرتے ہیں، آپ کے باطن کے اندر نور پھوٹ جاتا ہے. تو ان الفاظ کے اعتبار سے آپ کی اہمیت. پھر اگر آپ کی والدہ محترمہ کی جانب ہم جائیں تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا سمانہ مغربیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ابتداءً امام محمد تقی علیہ السلام کی باندی تھیں. پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا اور انہی کے صدف اطہر سے امام نقی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی ہے. اور یہ ایک پیغام بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ باندی کو آزاد کر کے نکاح کیا جا رہا ہے اور ان سے امام نقی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے. پھر اسی طرح آپ کی کنیت ہے ابو الحسن. اب یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے. اگر ہم ائمہ اہل بیت کو دیکھیں تو 4 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہوئی. سب سے پہلے مولائے کائنات ابو الحسن، پھر امام موسیٰ کاظم ابو الحسن، پھر امام رضا علیہ السلام ابو الحسن، اور پھر امام نقی علیہ السلام ابو الحسن. اب اسے یاد رکھنے کے لیے یوں ہے کہ جب مطلقاً ابو الحسن کہا جائے گا تو اس سے مولائے کائنات مراد ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام ابو الحسن ثانی، اور امام نقی علیہ السلام جو ہے یہ ابو الحسن ثالث. تو جب ہم ابو الحسن ثالث کہیں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام ہوں گے. اور جب ہم مطلقاً ابو الحسن کہیں گے یعنی اول ثانی اور ثالث نہیں لگے گا تو اس سے مراد مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہوگی. ابتدا میں آپ کی جو ولادت ہوئی وہ سریہ صاد کے ساتھ ایک جگہ تھی جسے امام موسیٰ کاظم نے آباد فرمایا تھا مدینے کے اطراف میں. وہیں پر آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور پھر وہیں پر آپ نے نشو و نما پائی. اور تقریباً 5 سے 6 برس کی عمر تھی کہ جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے جامع شہادت نوش کیا. اور آپ کی جو تربیت کی ذمہ داری تھی، تعلیم کی ذمہ داری تھی، وہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئی. اور اس زمانے کے جو جلیل القدر علماء تھے ان سے آپ نے علم سیکھا. لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام علی نقی علیہ السلام کو پڑھاتے ہیں لیکن وہ علم لدنی کے حامل تھے اور اس پر آگے جا کے گفتگو ہوگی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں تو ایک لفظ ذکر کرتا ہوں اور اس کے سارے معارف جو ہیں، معارف کھولنا آسان کام نہیں ہوتا، وہ سارے معارف جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام کھول رہے ہیں. تو گویا میں ان سے اکتساب فیض کر رہا ہوں. اچھا، جو علم لدنی کی بات چلی اس میں ڈاکٹر صاحب امام علی نقی علیہ السلام کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے خاص طور پہ ظاہر ہے کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کسٹوڈین ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے. تو یہ ذرا بتلائیے درس و تدریس کا جو آپ نے ایک سلسلہ خاص طور پہ جو سریہ کا آپ نے ذکر کیا جس علاقے کا، وہاں پہ آپ نے باقاعدہ کیا اور قرب و جوار سے بلکہ دور دراز سے لوگ جو وہاں تشریف لاتے تھے. تو یہ بتائیے، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو علم لدنی سے آپ کو خاص حصہ عطا فرمایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے علمی مقام کے حوالے سے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا لقب ہادی صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظر میں، علماء کرام و مشائخ کی نظر میں اور اہل نظر کی نظر میں کیا ہے کہ آپ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، قائدانہ صلاحیتوں کے حامل، قیادت کرنے والا، یہ آپ کو ٹائٹل ملا. سبحان اللہ. علم ظاہر اور علم باطن کا آغاز آپ کے ابتدائی ہی زندگی میں ہو گیا. کچھ وقت جو آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ نے گزارا وہاں پر، پھر والدہ، اور پھر مختلف اساتذہ کرام جو اس وقت دستیاب تھے ان کے حوالے سے آپ نے علم ظاہر اور علم باطن حاصل کیا. بالخصوص جب آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا تو درس و تدریس میں بالخصوص حدیث پر آپ کو دسترس تھی اور
طول و عرض سے لوگ آتے تھے دنیا کے اطراف و اکناف سے، اور جو سریہ نامی بستی ہے وہاں پر آتے اور آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے۔ جو حدیث کے حوالے سے آپ کی اسپیشلائزیشن تھی وہ تھی علم کلام کے حوالے سے، کہ وہ روایات جو کہ علم الکلام کے اندر بہت اہم ہیں ان کی روایت آپ سے ہے، آپ اس پر گفتگو کرتے، مثال کے طور پہ تشبیہ اور تنزیہ کے معاملات، جبر و اکراہ کے معاملات، اس حوالے سے آپ کا ید طولہ تھا۔ قرآن کریم کے حوالے سے جنیدی جو کہ بڑا مشہور اس وقت کا عالم تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام پر یعنی بالکل گھرانہ تو وہی ہے جہاں پر قرآن کریم نازل ہوا، تو آپ صرف قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں بلکہ علم تعویل اور علم تنزیل سے بخوبی واقف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم قرآن پر آپ کی کتنی دسترس ہے۔ بلکہ پھر ایک دفعہ شاہ روم کا ایک خط آیا مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس، بڑی مزیدار بات ہے وہ تو اس میں کویسچن یہ کیا گیا شاہ روم نے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی اگر سورت کی تلاوت کر لی جائے جس میں 7 حروف تہجی، اگر یہ 7 حروف تہجی نہ ہوں تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے انجیل کا مطالعہ کیا، زبور کا کیا، ہمیں نہیں ملا، تو چیک کیجئے کہ کہیں قرآن کریم میں تو یہ صورت نہیں۔ دربار میں جتنے علماء تھے، جو مشائخ تھے، ان سے پوچھا گیا، کسی کو اس بات کا نہ پتہ چلا تو کسی نے بتایا کہ امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے۔ جب آپ نے دریافت کیا، آپ سے دریافت کیا، تو آپ نے بتایا کہ یہ تو سورہ فاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین والی صورت ہے۔ تو پھر خلیفہ نے یہ دریافت کیا کہ اس کی وجہ بھی آپ بتا دیں، تو آپ نے بتایا کہ جن 7 حروف تہجی کا ذکر ہے وہ ہے سا جیم خا زا شین زا اور فا۔ اور کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ ان حروف تہجی سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ صبور یعنی ہلاکت، جیم جہیم یعنی جہنم، خا خسران یعنی کہ خسارہ، شقاوت شین سے ہے، ظلمت یعنی ظلمت، فراقت، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا رحمت کے ساتھ کوئی تعلق اور مناسبت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر سورہ فاتحہ کا انتخاب فرمایا۔ کیا اچھی بات۔ پھر ایک اور قرآن کریم کے اوپر بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ متوکل جب زہر میں روبہ صحت ہوا تو اس نے کہا کہ چونکہ اس نے منت مانگ لی تھی کہ میں مال کثیر خرچ کروں گا، تو جب وہ روبہ صحت کی بات ہم کریں گے وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا تھا، کیا اس نے کیا آپ کے ساتھ؟ لیکن علم قرآن کے اوپر جو خوبصورت بات ہے، جب دریافت کیا گیا کہ کثیر سے کیا مراد ہے، اور پھر معاملہ واپس امام علی نقی علیہ السلام کے پاس پیش آیا تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اس کثیرہ سے مراد آپ نے بتایا کہ جتنی جگہ پہ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی وہ 80 ہیں، لہٰذا لفظ کثیرہ کا اطلاق 80 درہم پر ہوگا۔ اچھا، تو یہ آپ کا قرآن کریم کے اوپر خوبصورت یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ کمانڈ تھا، قرآن کریم کی تفہیم اور اس کی تعویل تھی۔ اس کے بعد یعنی علم لدنی کا ذکر ہوا تو عبید اللہ جنیدی، ایک تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جرت اور بہادری کا کارنامہ انجام دیا، اس سے جو اہل اقتدار تھے وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، تو لرزے میں بھی تھے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جیسے ہی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تربیت کا معاملہ آیا تو حکمرانوں نے آپ کی تربیت ایک خاص انداز میں، ایسے انداز میں جیسا کہ وہ چاہتے تھے، ایک عالم کا اہتمام کر دیا کہ یعنی بنیادی طور پہ آپ کی اپروچ سرکاری اپروچ بن جائے، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا۔ تو عبید اللہ جنیدی سے جب ایک دفعہ دریافت کیا گیا تمام پریشانیوں کے باوجود کہ آپ سنائیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے معاملے میں کہ ان کا علم کی کیفیت کیا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، تو جنیدی یہ کہتا ہے جو کہ عالم تھا، بڑا مشہور اور پہچانا ہوا تھا، ٹاپ آف دا لائن تھا، اس نے یہ کہا کہ میں کیا علم دوں گا، جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ یظن الناس انا اعلمہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسے پڑھاتا ہوں، میں انہیں پڑھاتا ہوں، میری ایسی کیا مجال، واللہ اتعلم منہ، میں تو خود ان کے سامنے زانوں۔ پھر جیسا کہ ذکر ہوا کہ میں علم کے ایک پہلو پر گفتگو کرتا، آپ ابواب کے ابواب کھول، اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا علمی مقام، علم لدنی، ظاہر باطن، ہر ایک شے لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے موجود۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علویوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا ہے
اور باب مدینۃ العلم کا جو مطلب ایک کنسیپٹ ہے وہ بتاتا ہے بنیادی طور پہ کہ اس باب سے علم کے کتنے چشمے، کتنے دریا اور کتنے سمندر پھوٹتے ہیں. ذرا بتائیے علامہ صاحب، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے اب ایک تو ظاہر علمی مقام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی، یہ صرف ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں، احاطہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت خوشبودار انداز سے لکھتی ہے، اور جس انداز سے آپ مخلوق خدا کی اعانت کرتے تھے وہ اپنی مثال آپ اور ظاہر کیوں نہ وہی بات ہے گھرانہ اہل بیت. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً آپ کے جو اخلاق تھے اور اوصاف حمیدہ تھے، یہ وہی اخلاق اور وہی اوصاف تھے جو ائمہ اہل بیت سے آپ میں منتقل ہوئے. اس میں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث تھے، امام تقی اپنے والد کے آپ وارث تھے. اور جس نے بھی آپ کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کیا ہے اس نے خاص طور پہ وارث کا لفظ آپ کے لیے ضرور استعمال کیا ہے کہ آپ وارث تھے ان تمام چیزوں کے جو اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کے اوصاف حمیدہ میں شامل تھا. امام علی نقی علیہ السلام کے لیے خاص طور پر استعمال ہوا. جی امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کہ آپ وارث تھے ان تمام چیزوں کے جو آپ کے آباء و اجداد سے آپ میں منتقل ہوا ہے. آپ کی جو کیفیات تھی اس میں آپ نظر بندی میں بھی رہے، ان کیفیات میں آپ قید میں بھی رہے، کچھ عرصہ آپ کی آزادی کا بھی ہے ایک ظاہری اعتبار سے. آپ کسی بھی کیفیت میں رہے ہوں، آپ نے جو عبادت خداوندی ہے اور جو بادشاہان وقت سے جو استغنا ہے اور جو آپ کے خدا کے ساتھ تعلق کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ کی جو آپ کا جو مصلی ہے اس کے سامنے بھی جو ہے قبر کھدی رہتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ کا مصلی اور قبر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں قبر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مجھے اپنی موت یاد رہے، اور جب مجھے اپنی موت یاد رہے گی تو مجھے اپنی ساری زندگی کا جو احتساب ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رہے گا. اور ائمہ اہل بیت کے در پر لوگ جہاں علوم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں ضرورت مندوں کو ہمیشہ یہ مسکن نظر آتا ہے، ٹھکانہ نظر آتا ہے کہ ہمارے کام یہاں آ کے ضرور پورے ہوں گے. کوئی مقروض یہاں پہ پہنچتا تھا تو اسے قرض سے خلاصی مل جایا کرتی تھی، کوئی ضرورت مند پہنچتا تھا اس کی ضرورت دور ہو جایا کرتی تھی. حتیٰ کہ 30 ہزار درہم و دینار کے مقروض بھی آئے ہیں تو آپ نے پلک جھپکنے میں اگر ان کے پاس موجود ہے قرض اتارا ہے. اور زمانہ ان کی سخاوت پر نہیں، ان کی سخاوت کی تیزی پر حیران ہوتا تھا کہ پلک جھپکنے میں اس طرح اپنے پاس سے مال نکال دینا اور پلک جھپکنے میں کسی کو اتنی بڑی بڑی رقم دے دینا، یہ صرف اس بات کی علامت تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو واقعی وارث بنایا تھا سخاوت میں بھی اور وارث بنایا تھا آپ کو علم کے اندر بھی. بلکہ ذرا بتائیے نا وہ جو ولایت کا واقعہ ہے کہ جب مولا کائنات کی ولایت کا ذکر کیا ایک شخص نے آ کے، ایک شخص نے کیا بڑا ایک زبردست واقعہ ہے وہ تو اس نے اپنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اقرار بھی کیا اور اس کا حوالہ بھی دیا اور اس کا واسطہ بھی دیا آپ کو. کہا کہ میں مقروض ہوں، کہا کتنی رقم ہے، کہا اتنی رقم ہے مجھ پر، اور ایک کثیر رقم تھی اس کے اوپر. تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ آپ کا کام ہو جائے گا. تو ایک پرچے پر اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں نے اس کا قرض دینا، میں ان کا مقروض ہوں. اور جو ہے وہ اعتراف کرنے کے بعد کہا کہ میں سامرا میں موجود ہوں گا اور کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہوں گے، آپ آ کے سختی سے مجھ سے قرض وصول کرنا یہ پرچہ دے کر. تو وہ شخص جو ہے کہا میں یہ کیسے کروں گا، کہا آپ یہ کریں، یہ میرا آپ کو حکم ہے. اور پھر آپ جب وہاں اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے وہ شخص وہ پرچہ لے کر آیا اور کہا آپ نے میرا قرض دینا ہے. آپ نے کہا میں انتظام کی کوشش کر رہا ہوں، ہو جائے گا. کہا ایسے کام نہیں چلے گا، مجھے جلدی اپنا قرض چاہیے، آپ میری رقم کا بندوبست کریں. تو اس سے آپ کا اشارہ یہ تھا کہ جو وقت کا بادشاہ ہے اس تک یہ خبر پہنچ جائے. جب خالی خبر پہنچ گئی تو اس نے وہ ساری رقم جو ہے جو 30 ہزار کا ذکر کیا گیا تھا وہ اس نے وہاں پر وہ اس نے واپس اس نے آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں بھجوا دیے. آپ نے انہیں چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور کہا کہ یہ 15,000 درہم جو تمہارا قرض تھا وہ اتار دینا اور 15,000 درہم میں اپنی دیگر ضروریات بھی آپ اگر آج کے حساب سے اس کو اسٹیمیٹ کریں تو 1.25 سے 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے. اس کا اندازہ کیجئے
اور آپ نے دیکھا تک نہیں اس رقم کی طرف. تو آپ نے یہ اپنے اخلاق سے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ آپ کسی بھی طریقے سے مخلوق خدا کے کام آ سکتے ہیں. تو آپ اپنا کردار ضرور پیش کریں. آپ اپنی زبان ہلا کے کام کر سکتے ہیں, زبان ہلا کے آپ کام کریں. کہیں سفارش کر سکتے ہیں, آپ سفارش کر دیں. اور جتنے اس وقت کے جو عباسی خلفاء تھے, آپ کے دور میں معتصم گزرا ہے, واسق گزرا ہے, معتز گزرا ہے, متوکل گزرا ہے. یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کمزوریاں تھیں خلافت کے معاملات میں بھی, اور باپ بیٹے کا نہیں تھا, اور سازشوں کا دور تھا. اس وقت بھی آپ کا جو کردار ہے نا وہ نہایت پر امن کردار. بالکل ٹھیک. بلکہ آپ کبھی سازشوں میں شامل نہیں ہوئے. آپ نے کبھی بھی, حالانکہ آپ کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی, بالکل ٹھیک, لیکن کبھی آپ کی جو اخلاق کے اندر جو چیز تھی نا, کسی کے خلاف سازش کرنا, گروہ بندی کرنا, کہیں پر لوگوں کی غیبت کرنا, کہیں لوگوں کے خلاف باتیں کرنا, بڑی کوشش, یعنی شکایتیں کی جاتی تھی کہ انہوں نے ایسا کر دیا, ان کے گھر میں تلاشی لیں کہیں اسلحہ نکل آئے گا, یہ ہو جائے گا. لیکن ہمیشہ تمام بادشاہوں کے دور میں آپ کا جو کردار تھا نا وہ نہایت مثبت تھا, بلکہ آپ وہ نہایت پوزیٹیو تھا. خلفاء کے دور دیکھے, معتصم سے لے کر معتز باللہ تک آپ یہ دیکھیے, اور سب سے زیادہ آپ ہی نے مطلب مختلف عباسی خلفاء کو دیکھا. اور وہ بات ہے ناظرین, بے انتہا آپ پر ظلم و ستم کیا گیا, بے انتہا جو ہے وہ اپنا تکالیف آپ کو دی گئی. اور دیکھیے وہ جو جب مدینہ پاک سے, یعنی جو ہم نے سریہ کا ذکر کیا, وہ جو بستی تھی اسی کو پہلے کارڈن آف کر دیا تھا نا, یعنی لوگوں کی آمد و رفت آپ کے لیے جو ہے بند کر دی گئی تھی. اور آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نظر بندی کی صورتحال تھی, اور بظاہر لوگوں کو یہ دکھایا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا تعلیم اور تربیت اور آپ کی براٹ اپ اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے سارا معاملہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کچھ اور باتیں تھیں. پھر وہ کھل کے ناظرین تاریخ نے دیکھا کہ 12 برس کی قید و بند کی جو صحبتیں وہ آپ نے برداشت کی, جا کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ آپ رہیں, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹ کر آپ کو ان کی کرامات کے بارے میں بتائیں گے, کیونکہ کرامات تو ظاہر ہے آپ کی جو ہے وہ جو نالین مبارک ہیں, یوں سمجھ لیجیے کہ ان سے لگی ہوئی جو خاک ہے, مبارک خاک ہے, اس کا صدقہ ہے. اس پہ بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے تھے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو, جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا کیا گیا, نانا جان کے روضے سے جدا کیا گیا, نانا جان کے مدینہ پاک سے جدا کیا گیا, اور ایک خاص مقصد کے تحت, یعنی حکومتوں کو چونکہ لرزہ طاری تھا, کرسیوں کو لرزہ طاری تھا, تو ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو مدینے سے دور کر کے سامورا میں لا کے آپ کو قید کیا گیا. لیکن ناظرین کمال دیکھیے, کمال یہ ہے کہ حق, چونکہ حق کا پرچم تو اسی گھرانے کی جو ہے بنیادی طور پر شان ہے نا, اس کو بلند کرنا, تو حق کا پرچم کبھی آپ نے چھوڑا نہیں. 12 سال کی قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں, تمام تر باتیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب معتز باللہ کا فتنہ آیا, جب اس نے اسلامی قوانین کے اندر ترامیم کرنے کی کوشش کی, تو آپ ہی وہ ہستی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے ایک بار پھر علم جہاد کو بلند کیا تھا. وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. ذرا بتائیے, کرامات تو ظاہر ہے, میں کیا عرض کروں, کرامات آپ کی محتاج ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ذرا بتائیے ایک تو آپ کے کرامات کے سلسلے میں, دوسرا آپ کا جو علم باطن اللہ نے آپ کو عطا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صوفیہ کے یہاں کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامت,
کہ جو استقامت ہے وہ کرامت سے بلند و بالا ہے. بالکل. اور ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم نے اتنے مسائل مصائب آلام کے باوجود جو استقامت علی الشرع کا ثبوت دیا ہے وہ تاریخ میں بے مثل و بے مثال ہے. اس سے بڑی کوئی کرامت ہی اور اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ اپنے بندوں کو ہر طرح سے نوازتا ہے اور یہ تو اللہ کے محبوب کے گھر والے ہیں, تو ان کو نوازنے کا عالم کیا ہوگا. آپ علیہ السلام نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا, ایک واقعہ ہے آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن میں, کہ جب تخت لانے کو کہا گیا تو قال عفریتم انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. عفریت جنات میں سب سے طاقتور ہے, تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا مجلس برخاست ہونے سے پہلے. یہ بھی بڑی بات تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے چاہیے, تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ چھپکے. اب قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے فلما رآہ, آنکھ چھپک گئی, مستقرن تخت وہاں پر موجود تھا. تو آپ کو جو علم دیا گیا وہ علم کا ایک درجہ ہے. امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کے 72 درجے ہیں اور اللہ نے مجھے 72 کے 72 درجے عطا فرمائے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پھر آپ سوچئے کہ کرامات کا ظہور کس طرح ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو علم کے 72 درجے دیے گئے, وہاں پر فرمایا گیا علم من الکتاب. آپ نے علم باطنی کی بات کی اور وہاں پر مراد بھی علم باطنی ہے. وہاں پر کتاب میں سے کچھ علم من جو ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے, اور آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے کل کتاب کا علم عطا فرمایا. پھر اگر ایک اور جہت سے آپ لیجئے تو یوں سمجھیے کہ ان کے پاس جو بعض کتاب کا علم تھا اس سے مراد قرآن نہیں ہے, یا توریت ہے یا زبور ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ تو کتاب محکم قرآن کا دیا گیا ہے, جو آپ کے نانا جان کے قلب اطہر سے. پھر یہ یاد رکھیں کہ جو علم باطنی ہوتا ہے یہ علم لدنی ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور اس علم کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, با سے آغاز ہو رہا ہے. اب جو اہل دل اور علم باطنی والے ہیں وہ کہتے ہیں جی با سے آغاز اس لیے ہوا کہ جب عالم ارواح میں عہد کیا گیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ارواح نے کہا بلا. تو وہاں پر جو لفظ بلا تھا وہ بھی با سے شروع ہوا. جب بسم اللہ سے آپ آغاز کرتے ہیں تو وہ بلا والا عہد یاد آ جاتا ہے. یہ ہے علم باطنی. تو آپ کو وہ علوم بھی عطا کیے گئے. پھر کرامات کا صدور ہوا. میں اشارتاً ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ابو ہاشم بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ فقر و فاقہ تھا, غربت کے ایام تھے, گھر میں کچھ نہ تھا, تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں, اہل بیت کی کیا شان ہے. تو آپ نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, آپ کے پاس رمل یعنی ریت موجود تھی. تو آپ نے اس میں سے ایک مٹھی بھری ریت کی اور وہ مٹھی ابو ہاشم کو دی اور فرمایا یہ لو, اسے غور سے دیکھو اور بازار لے جا کے بیچ دو. وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی غور سے اسے دیکھا تو جو ریت کی مٹھی بھر کر آپ نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ ریت نہیں خالص سونا ہو چکا. اللہ. اور میں نے بازار میں لے جا کر اسے بیچا اور اپنے سارے مسائل کو حل کر لیا. تو یہ اللہ نے آپ کی ذات پر صدور کرامت فرمایا. پھر اسی طرح ایک اور شخص نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ کیسے حضوری والی شخصیات ہوا کرتی تھی. زیارت ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کے سامنے ایک تشت موجود تھا, اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی, تو آپ نے ایک مٹھی بھر کر مجھے عطا فرمائی. میں نے بعد میں ان کھجوروں کو گنا, خواب میں گنا تو ان کی تعداد تھی 25. پھر مجھے خبر موصولی کہ امام نقی علیہ السلام آ رہے ہیں, تو میں ملاقات کے لیے آپ کی بارگاہ میں چلا گیا, دیکھا ویسا ہی تشت آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور آپ نے ان میں سے ایک مٹھی بھر کر مجھے عطا فرمائی. میں نے لیا اور انہیں گنا تو ان کی تعداد بھی 25 تھی. میں نے عرض کیا کہ یا امام کچھ اور بھی عطا کر دیجئے, تشت تو سامنے موجود تھا. تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں اگر میرے آقا تمہیں اس سے زیادہ عطا فرماتے تو میں تمہیں کچھ اور بھی عطا کر دیتا. تو یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ سے کرامت کا ضرور. اشارتاً دو باتیں. ایک شخص آیا, اس نے کہا جی زوجہ حاملہ ہیں, آپ دعا کر دیجئے کہ بیٹا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا. اللہ نے انہیں بیٹا ہی عطا فرمایا. دوسرا شخص آیا, اس نے بیٹے کی دعا کے لیے کہا, تو آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں, اللہ نے اسے بیٹی عطا فرمائی. جو آپ کی زبان سے جاری ہو گیا اللہ نے ویسا فرما دیا. یہ ہے وہ کرامات جو اللہ نے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی. کیا کہہ رہے. اچھا کتنے بدبخت اور بد نصیب تھے وہ, یہ جو خاص طور پہ وہ جو ظالم اور جابر عباسی خلفاء کہ جنہوں نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے پن کا ثبوت دیا. وہ بات ہے دنیا غالب ہے, کرسی غالب, طاقت غالب.
اب خلیفہ متوکل خاص طور پہ جو اس نے جس انداز سے آپ پر ظلم و ستم کیا، پھر ایک جالسازی کے تحت آپ کو جو ہے مدینے سے بلوایا گیا سامورا میں، پھر آپ دیکھیے جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا معاذ اللہ 3 دن تک، میں کہتے ہوئے وہ جملے بڑے عجیب سے لگتے ہیں، پھر 12 برس کی قید و بند، 12 برس کی، یہ کہہ دینا آسان ہے ڈاکٹر صاحب، بتائیے ذرا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت ہی کم آپ نے عمر پائی، تقریباً کوئی 40 سال، 6 خلفاء کا دور آپ کے سامنے جو عباسی تھے ان کا گزرا۔ تو آپ سے پہلے جو یعنی معتصم اور واسق تھے اس زمانے میں اتنی قید و بند اور سختیاں آپ پر نہیں کی گئی، لیکن متوکل نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لیکن قابل توجہ بات اور نقطہ آپ نے غور کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب دین اسلام پر ایک آنچ آئی اور اس کی تعبیرات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی تیاری کا عزم کیا، 100% درست۔ اور جب آپ نے اس بات کا ارادہ فرمایا تو لوگوں کی محبت آپ کے ارد گرد نظر آئی۔ اس کا امپیکٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آج تک وہ امپیکٹ ہر اہل اقتدار کی نظر میں ہوتا ہے، اور بالخصوص میں کہوں کہ امام علی نکی علیہ السلام کے دور میں اور ہر دور میں جہاں پہ بھی ائمہ اہل بیت رہے، آپ نے یہ کیا۔ وہ ایک مقدسیت جو ان کی شخصیت کی اور ہستیوں کی ہے وہ کھینچتی تھی لوگ۔ اور دیکھیے ایک اور بات بھی جو نہیں تھی، آپ کو یہ بھی غور کیجئے، جب لوگوں کی زندگی کا مطمع نظر صرف اور صرف طاقت ہے، جی جی جی، تو جہاں اقتدار جمع ہو سکتا ہے اس سے ہمیشہ ڈر کے رہیں گے، اور پھر نسبتوں کی تکریم ختم ہو جاتی ہے۔ اور ماضی میں ایک اس طرح کا واقعہ ہے، 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، آپ کی اگر متوازن شخصیت نہیں ہے، ٹھیک، جیسے کہ ان کی نہیں تھی متوکل وغیرہ کی، متوازن شخصیت نہیں ہے، تو سائیکولوجیکلی آپ بحیثیت ایک مریض کے ایکٹ کرتے ہیں، اور بلا وجہ جو دشمن نہیں ہوتا اس کو آپ دشمن ٹریٹ کرتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، اس کی ہر اچھی بات بھی آپ کو کیا لگتی ہے؟ دشمنی پر بھرپور لگتی ہے۔ اب واقعات کی طرف، یہ میں نے اصولی باتیں کر دی، اب واقعات آئیے۔ آغاز ہوتا ہے جیسے ہی 4 سال ابتدا کے اندر حاکم مدینہ کا، ایک طرف تو اس نے خط و کتابت لکھی متوکل کو کہ جی یہاں پر تو لوگوں کا ایک طوفان ہے، ایسا نہ ہو ہجوم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی طاقت پھر ایک دفعہ آ جائے، اور دوسری طرف اس نے تکالیف۔ حضرت امام علی نکی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے مدلل انداز میں جواب دیا کہ یہ سب سازشیں ہیں، سیاست کی رمق کو جاننے والے، انہوں نے ان کو معزول کیا، اور پھر آپ پر جبرن ایک لحاظ سے جبرن آپ کو مدینہ المنورہ چھوڑنے پر مجبور کیا، یعنی لوگوں کے سامنے ایک بظاہر پروٹوکول دے کے آپ کو بلایا گیا، پیچھے کچھ اور سازش۔ اور پھر جب آپ سامرا پہنچے تو وہاں پر اس شان کا استقبال نہیں کیا جو کہ آپ کی شان تھی۔ سر وہ کھنڈرات میں آپ کو ٹھہرا دیا، معاذ اللہ، میں کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے، ایک کے ذمہ لگایا کہ آپ کے ہاں یہ نظر بند رہیں گے، رزاقی نام تھا اس کا، اس نے ایک طویل عرصے یہ کام کیا، لیکن جب وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا تو اس نے نرمی کرنا شروع کیا، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا۔ جب نرمی کی تو اس نے اس کو بدل کر سعید کے ساتھ، جو کہ سعید نہیں شقی تھا، جیسے کہ آف دا لائن آف دا ریکارڈ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سعید نام کا صحیح تھا، ویسے شقی تھا، اس نے کیا۔ پھر فتح بن خاقان کا بندہ تھا جو کہ نائب وزیر ایک لحاظ سے بن گیا، اس نے درخواست کی تو آپ کو اس شرط پر سامرا میں رہنے پر مجبور کیا گیا کہ آئندہ آپ سامرا سے باہر تشریف نہیں لے کر جائیں گے۔ اچھا کیا کیا چیزیں کی ہوئی ہوں گی، یعنی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں بالکل آپ کے سامنے، شراب و کباب کی محافل میں آپ بلاتے ہیں، اور یہ اتنی روحانی اذیت ہے، یعنی جنید بھائی آپ سے سوچیں، یعنی میں جب پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کتنی یعنی اذیت ہوگی، وہ اذیت روحانی اذیت ان کو پہنچائی گئی۔ پھر نجف اور کربلا کی عمارتوں کو گرا دیا گیا متوکل کے دور کے اندر، اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی زیارت کی طرف منع کیا گیا۔ اور ایک آخری جملہ میں کہوں گا جنید بھائی غور کیجئے گا، اس پورے 12 سے 13 سال 14 سال جو بھی گزرا ہے، اس میں جو مظلوم یعنی حضرت امام علی نکی علیہ السلام ہیں، ان کی شخصیت میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، نہ آپ نے رحم کی اپیل کی، نہ آپ کے وقار میں تبدیلی آئی، نہ سنجیدگی میں تبدیلی آئی تو ظالم کے رویے کے اندر۔ سر یہ دیکھیں نا، وہی بات آ گئی، یہ وہی بات آ گئی، ایک راستہ رخصت کا تھا، ایک عظیمت کا تھا، آپ نے عظیمت کے راستے کو چنا، آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ آخر میں ذرا یہ بتائیں، اب یہ جو بات آپ کر رہے تھے، یہی خلیفہ متوکل تھا نا جس نے دربار سجا کر معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں پھر خاکم بدین مطلب یہ جملے ادا کرتے ہوئے عجیب سے لگتا ہے،
لیکن ائمہ اہل بیت کی شان میں، سرکار علیہ السلام کی شان میں، مولا کائنات کی شان میں جو گستاخیاں ببانگ توہل وہ کیا کرتا تھا، معاذ اللہ استہزاء کیا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا، دیکھیں حشر کیا ہوا اس کا کہ اسی کے بیٹے نے جو ہے، اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اپنے غلام کو ساتھ ملا کے، منتصر غالباً اس کا نام تھا۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یعنی وہ دربار میں خاص طور پہ جس طرح سے آپ کو کہتا تھا کہ جی معاذ اللہ گانے سنا اور اشعار سنا اور یہ کر، مطلب جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اس کے باوجود آپ نے اصلاح امت کا کام کیا، آپ نے خطبہ بھی وہاں پر دیا تھا اشعار کی صورت میں، اگر آپ کے ذہن میں تو بتائیے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی تعلیمات اور ارشادات ہیں اور اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً جس طرح ان کی روحانی عظیت کا تذکرہ کیا گیا، جب بھی آپ کو دربار میں بلایا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ کچھ گانے سنا دو، کچھ موسیقی کے کلمات سنا دو، معاذ اللہ، تو آپ جو ہے وہ صاحب حلم اور صاحب برداشت بھی تھے اور صاحب ذہانت بھی تھے، تو آپ جواب میں کچھ ایسے اشعار سنایا کرتے تھے کہ جس سے جو ہے وہ خوف خدا تازہ ہو، اور ان اشعار کے ذریعے ایک انسان کو اپنی حقیقت کا احساس ہو۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اشعار سن کے پورے دربار میں سناٹا طاری ہو جاتا تھا، متوکل رویا ہے، متوکل دل نہیں بدلا، متوکل روتا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا تاثر ہوتا تھا کہ بعد میں پھر وہ دوبارہ اپنی چیزوں کی طرف پلٹ جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے زمانے میں اپنے کردار سے جو بھی، خواہ وہ حکومتی سطح پر ہو، معاشرتی سطح پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی گئی، آپ نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس کی اصلاح کی۔ قرآن کریم کو مخلوق کہنا جو کہ اللہ کی صفت ہے، ایک بہت بڑا فتنہ تھا اس دور کا، جس کے خلاف کام کرنے والوں میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا نام ہے۔ تو اس وقت یہ وہی زمانہ ہے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ہے، اس کے خلاف بھی آپ کے فتاوی اور اس کے خلاف بھی آپ کا جو کردار ہے، معتز باللہ کا دور ہے، اور اسی دور میں آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ جی معتز باللہ کا دور ہے، اور اس میں آپ نے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنا کردار پیش کیا، اور آپ نے کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، یہ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو جو زمانے کے فتنے تھے اور زمانے کے جو فسادات تھے، ان کے خلاف جو آپ کا کردار ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ اسی لیے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ الملقب بالہادی، زمانے نے انہیں ہادی کا نام دیا ہے، شریف، زمانے نے انہیں شریف کا لقب عطا کیا ہے، وجلیل، اور زمانے نے انہیں جلیل کا لقب عطا کیا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عاجزی کے اور جو خدا کے ہاں انہیں مقام حاصل تھا، اس اعتبار سے وہ اتنے بلند تھے کہ اگر کبھی زمین پر بھی تشریف فرما ہوتے تھے تو چادر بچھانے کے بھی متحمل نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ زمین پر بیٹھنے میں مجھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کے اوصاف تھے وہ، اور پھر آپ کے حوالے سے وَقَانَ وَارِثُ أَبِيهِ عِلْمًا وَسَخَاءً، اور علم اور سخاوت کے اعتبار سے آپ اپنے آباء و اجداد کے وارث تھے۔ اس سے بڑی اصلاح امت کا اور تعلیمات امت کا اور کیا کام ہوگا کہ ایک تو یہ کہ حق پہ کھڑے ہو جانا، ہمیشہ حق بات کی، ڈٹ جانا، حق بات ہمیشہ کی، سامنے کوئی بھی موجود ہو، اور جو ہر صدی کے اندر آپ جو اسلام پر آنے والے فتنے ہیں نا، ان کی الگ صورت آپ کو نظر آئے گی، اور اللہ نے ہر فتنے کے لیے اس طرح کے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس کا دفاع کیا ہے۔ تو امام نقی جو تھے وہ اپنے زمانے میں جو تمام فسادات تھے ان کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ہم سب ذکر کرنے والوں کو اور سننے والوں کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے ابتدا میں فرمائی تھی کہ یقیناً یہ ائمہ اہل بیت ہیں، لیکن ہمیں انہیں ائمہ امت کہنا چاہیے، ائمہ امت ہیں یہ، اور جنہوں نے ان کی اہمیت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو سمجھ لیا، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں پھرے گا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ انتہائی محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو ملک کے معروف ثنا خواں جناب حسان بن خورشید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج امام علی نقی علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں جناب حسان بن خورشید موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. ایک خبر ناظرین آپ کو دینی ہے، اور خبر ذرا دل سوز ہے. ممتاز عالم دین، ممتاز شاعر حضرت علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ کے بیٹے صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد چشتی علیہ رحمہ انتقال فرما گئے. آپ نے عموماً ان کو ہمارے پروگرامز میں دیکھا ہوگا 92 نیوز پہ، اور آپ بھائی بھی ہیں ممتاز شاعر جناب صاحبزادہ ساجد لطیف چشتی صاحب کے، جن کے کلام عموماً آپ صبح نور میں سنتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ آپ ان کا کلام سنیں گے. تو ان کی نماز جنازہ بعد از نماز عصر دربار عالیہ حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں ادا کی جائے گی. تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ضرور شرکت کریں، اور جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے یقیناً ان کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، اور آج آپ کو بتلاتے ہیں چونکہ کووڈ کا اس وقت ظاہر ہم کووڈ ایج سے گزر رہے ہیں ناظرین، تو وبائی امراض کے بڑے معاملات ہیں، اور اس کی حفاظت کے حوالے سے لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا وظیفہ مل جائے جس کو ہم پڑھتے رہیں. تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ جو شخص روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار سورہ قاریہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے وبائی اور موسمی امراض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے، اور ذرا توجہ سے اس کو سنیے ناظرین، کہ حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، غرور کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، خود بینی تحصیل علم سے مانی اور پستی اور نادانی کی طرف کھینچنے والی ہے، کنجوسی بڑا مذموم اخلاق ہے، اور لالچ بہت بڑی بری صفت ہے. ناظرین کرام، روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. آئیے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. مل کے نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ نے بڑھائی ہے شان علی نقی، اللہ نے بڑھائی ہے شان علی نقی، شان علی نقی. اونچا ہوا جہاں میں نشان علی نقی، اونچا ہوا جہاں میں نشان علی نقی. اللہ نے بڑھائی ہے شان علی نقی. علم و عمل میں عز و شرف میں ہے باکمال، شرف میں ہے باکمال. علم و عمل میں عز و شرف میں ہے باکمال. جانے علی ہی جانیے جانے علی نقی، جانے علی ہی جانیے جانے علی نقی. اللہ نے بڑھائی ہے شان علی نقی.
آل نبی ہے قاسم فیضان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، آل نبی ہے قاسم فیضان مصطفیٰ، غوث و قطب ہے مرتبہ دانے علی نکی، غوث و قطب ہے مرتبہ دانے علی نکی، اللہ نے بڑھائی ہے شان علی نکی، ساجد ہوں مدح خوان میں زہرا کے لال کا، زہرا کے لال کا، ساجد ہوں مدح خوان میں زہرا کے لال کا، میں بھی تو ایک سگ ہوں سگانے علی نکی، میں بھی تو ایک سگ ہوں سگانے علی نکی، اللہ نے بڑھائی ہے شان علی نکی، اونچا ہوا جہاں میں نشان علی نکی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔